شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ کچھ عرصہ قبل لاہور کے سنڈے بک بازار میں گھومتے ہوئے میں نے کچھ پرانی کتابیں خریدیں، جن میں مینا کماری میری بابی کے ٹائٹل سے جناب امیر حسین چمن کی لکھی ہوئی کتاب بھی شامل تھی۔ اس کتاب میں ایک باب یعنی چیپٹر مینا کماری کی گمنام بیٹی زیبا کے عنوان سے بھی شامل تھا، جس کو میں نے فیک سٹوری سمجھ کر بغیر پڑھے چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ قبل کتابوں کی الماری کی صفائی کرتے ہوئے تاکہ دیمک وغیرہ کا پتہ چلے، وہ کتاب میرے ہاتھ سے گر گئی۔ اس کو اٹھا کر میں وقفہ کی غرض سے کرسی پر بیٹھ کر اس کے اوراق کو الٹ پلٹ کرنے لگا۔ مینا کماری کی بیٹی کے چیپٹر کو ذرا پڑھا تو مجھے اس میں جان نظر آئی اور افسوس ہوا کہ پہلے کیوں نہ پڑھا اور میں نے اسے فیک سٹوری سمجھ کر کیوں رکھ دیا۔ یہی کہانی میں نے اپنے الفاظ میں مینا کماری کی بیٹی زیبا کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں نے اس کتاب کے لکھنے والے جناب امیر حسین چمن کے بارے میں اس لیے کافی سرچ کی کہ اس کو بنانے کے لیے اخلاقی طور پر ان کی اجازت لوں اور زیبا صاحبہ کے بارے میں بھی معلومات لوں، لیکن ان کا نمبر اور پتہ نہ مل سکا۔ میں نے ویڈیو بنا کر اس کے آخر میں دیکھنے والوں سے درخواست کی کہ اگر کسی کو چمن صاحب اور زیبا صاحبہ کے بارے میں کوئی معلومات ہوں تو وہ برائے مہربانی مجھے ای میل کرے۔ اس ویڈیو کو کینیڈا میں جناب امیر حسین چمن کی بیٹی نے دیکھا اور مجھے ای میل کی اور کراچی میں ان کے کانٹیکٹ نمبر دیے۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو زندگی، صحت اور خوشیاں عطا کرے۔ جناب امیر حسین چمن صحافت کی دنیا کا بڑا نام ہے، ممتاز افسانہ نگار اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ وابڈا کے محکمہ میں ڈائریکٹر تعلقات عامہ تھے، اب کراچی میں ریٹائرڈ اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں ڈر رہا تھا کہ شاید وہ اعتراض کریں کہ میں نے ان کی کتاب کو بغیر اجازت کیوں استعمال کیا، لیکن وہ بڑے اچھے اخلاق والے مہربان شخصیت نکلے۔ انہوں نے یہ ویڈیو دیکھ رکھی تھی، انہوں نے اس کی بھی تعریف کی۔ چونکہ اس کتاب کو چھپے 17 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے ان کے پاس بھی زیبا کے متعلق کوئی اپ ڈیٹس نہیں تھی اور نہ ہی کوئی رابطہ نمبر، سوائے اس بات کے کہ وہ آج کل لندن میں رہتی ہیں۔ میری درخواست پر جناب امیر حسین چمن نے اپنی تازہ ترین تصاویر بھی بھیجیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو اتفاق سے زیبا صاحبہ نے بھی لندن میں یوٹیوب پر دیکھ لیا۔ انہوں نے کمنٹ باکس میں ویڈیو کو پسند کیا اور ساتھ ہی اس بات کی درستگی کہ ان کی پہلی شادی 1981 میں نہیں بلکہ 1985 میں ہوئی تھی۔ انہوں نے 2-3 ناظرین کے کمنٹس کے جواب بھی دیے۔ میری درخواست پر انہوں نے اپنا رابطہ نمبر اس شرط پر دیا کہ وہ میں کسی سے شیئر نہیں کروں گا۔ میری درخواست پر انہوں نے اپنی چند پرانی اور نئی تصاویر بھی بھیجی جو آپ اس ویڈیو کی بیک گراؤنڈ پر دیکھتے رہیں گے۔ زیبا صاحبہ آج کل لندن میں ہیں، ان کے پاس برطانیہ کی نیشنلٹی ہے۔ گل زیب زیبا کے نام سے وہ ادبی دنیا کی معروف شخصیت ہے۔ پہلے کراچی اور اب لندن میں اکثر مشاعروں میں ان کی شرکت لازمی ہوتی ہے۔ ان کے اعزاز میں بھی ادبی تقریبات ہوتی ہیں۔ وہ انڈیا اور امریکہ میں بھی مشاعروں میں شرکت کر چکی ہیں۔ شکل کی طرح ان کی شاعری اور آواز میں مینا کماری کی جھلک موجود ہے۔ ان کے پہلے شوہر سے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، پاکستان میں ہیں۔ بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ زیبا صاحبہ کے دونوں بچوں کو صحت، زندگی اور خوشیاں عطا کرے۔ زیبا صاحبہ کی ازواجی زندگی اپنی ماں کی طرح کامیاب نہیں رہی۔ شاید کلیشز آف پرسنالٹیز کا معاملہ ہو یا کوئی اور، کیونکہ وہ اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ، جینیس اور اچھی پوسٹ پر فائز رہی ہیں اور ہر لحاظ سے وہ ایک کامیاب خاتون ہیں، لیکن میں ان کی ذاتی زندگی کی باتیں کرنا بہرحال مناسب نہیں سمجھتا۔ البتہ ایک بھائی کی طرح اپنی اس بہن کو سکون، زندگی اور خوشیوں کی دعا ضرور دیتا ہوں۔ زیبا صاحبہ کا یوٹیوب پر ایک چینل موجود ہے، اس کا لنک دے رہا ہوں۔ اس چینل میں آپ ان کی شاعری اور ان کی خوبصورت آواز سن سکتے ہیں، ان کا کلام سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اگر سرچ کریں گل زیب کے نام سے
تو مختلف ویب سائٹس پر ان کا کلام آپ موجود ہے اور مشاعرے بھی ہیں۔ زیبا کبھی پاکستان آئیں تو ان سے ملاقات کر کے ان کا لائیو انٹرویو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین نے بہت سے سوالات کیے ہیں، میں ایک دو کی بات کر لیتا ہوں۔ ڈی این اے کے بارے میں بہت کہا گیا ہے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ ڈی این اے کا معاملہ تب پیش آتا ہے جب کوئی مقدمہ بازی یا جائیداد وغیرہ میں حصہ لینے کا لالچ ہوتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ زیبا کہتی ہیں، میں نے جو بننا تھا بن چکی، میرے پاس اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ان معاملات کے لیے نہ تو میرے پاس وقت ہے اور نہ ہی کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش اور لالچ، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔ ایک اور بات، ناظرین مینا کماری کے متعلق وہی کچھ جانتے ہیں جو مشہور ہے، جو چھپ چکا یا لوگوں نے بیان کر دیا۔ ہر انسان کی زندگی کھلی کتاب نہیں ہوتی۔ ہم خود اپنی ذات کے بارے میں سارا کچھ بیان نہیں کرتے۔ بہت سے راز ایسے ہوتے ہیں جو قبر میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ خاندانی راز ہوتے ہیں جو صرف خاندان والے ہی جانتے ہیں۔ اسی طرح مینا کماری اور کمال امروہی کے معاملات بھی تھے۔ کچھ کا علم ہے اور کچھ کا نہیں۔ جان ایلیا کے الفاظ پر غور کیجئے جو انہوں نے اپنے گہرے دوست عشرت حسین عشرت سے زیبا کے بارے میں کہے تھے کہ عجیب معاملات ہیں، ہم اپنی اولاد کو بھی اپنی اولاد نہیں کہہ سکتے۔ ایک اور بات جو کہی گئی ہے کہ مینا کماری نے اپنی بیٹی کسی کو کیوں دی، اس سلسلے میں بھی یہ عرض ہے کہ مینا کماری کافی عرصہ سے بیمار چلی آ رہی تھی۔ وہ علاج کے سلسلے میں انگلینڈ بھی گئی تھی، لیکن صحت یابی ممکن نہیں تھی۔ ان کے پاس جینے کے لیے نہ تو کوئی زیادہ وقت تھا اور نہ ہی اتنی جسمانی طاقت کہ وہ بیٹی کو نارمل انداز میں پال سکتی، اور نہ ہی مناسب حالات۔ آپ کو اداکار اشوک کمار کے کمنٹس سے اندازہ ہو جائے گا جو انہوں نے مینا کماری کی وفات کے بعد اپنے ایک مضمون میں لکھے تھے۔ اداکار اشوک کمار بڑے اچھے ہومیو ڈاکٹر بھی تھے۔ وہ لکھتے ہیں، جس بیماری کا کوئی علاج نہ ہو، اس بیماری کا سب سے بہتر علاج موت ہے۔ مینا کا مرض لا علاج تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گی۔ مینا پرہیز نہیں کرتی تھی۔ مرچ، مسالے، پان، تمباکو وغیرہ وہ چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اشوک کمار آخری دنوں میں اس سے برہم ہوتے ہوئے بولے، دوا کھانے کا ڈھونگ کیوں رچاتی ہو؟ مجھے بھی اور دوسرے ڈاکٹروں کو بھی کس لیے پریشان کیے رکھتی ہو؟ تو مینا کہتی ہیں، میں کسی کو پریشان کرنے کے لیے یہ ڈھونگ نہیں رچاتی، دوا تو میں صرف اس لیے لیتی ہوں کہ میری موت کچھ آسان ہو جائے، بہت تکلیف دہ نہ ہو۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اب اس سلسلے میں مزید کوئی سوالات ہوں تو براہ راست گل زیب زیبا صاحبہ کے چینل کے کسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں پوچھ لیں، وہ اگر مناسب سمجھیں گی تو جواب دے دیں گی۔ اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ مصروف خاتون ہیں۔ مجھے داد دینا پڑے گی جناب امیر حسین چمن کی فراست کی، جنہوں نے 17 سال پہلے اس کتاب کی پیشانی پر یہ لکھا تھا کہ مینا کماری کی گمنام بیٹی، جسے جھٹلانا بھی مشکل اور قبول کرنا بھی آسان نہیں۔ یہی بات کمنٹس میں پڑھ کر آپ نے جان لی ہوگی کہ بہت سے دوستوں نے اس کہانی کو فیک سٹوری کہا ہے اور بہت سوں نے اس بات کو قبول بھی کیا ہے۔ میں نے کمنٹ باکس میں دونوں طرح کے کمنٹس رہنے دیے ہیں، سوائے ایک دو ایسے کمنٹس ریموو کیے ہیں جو کہ اخلاقی حدود میں نہیں آتے تھے، اور ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ جو ناظرین اس کہانی کو جھوٹی کہانی، فیک سٹوری سمجھتے ہیں، ان کے لیے مناسب مشورہ ہے کہ وہ ٹینشن نہ لیں، اس کو فیک سٹوری سمجھ کر بھول جائیں، یہی بہتر حل ہے۔ آخر شروع میں نے بھی تو اس کو فیک سٹوری ہی سمجھا تھا، اور جو ناظرین اس کو درست سمجھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ زیبا کو اپنی بہن اور بیٹی جان کر اس کو اچھی اور پرسکون زندگی کی دعائیں دیں اور آئندہ بھی اپنی دعاؤں میں اسے یاد رکھیں۔ بات اختلافات کی چل رہی ہے تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ دنیا کی رنگا رنگی اور ترقی اختلافات ہی کی بدولت ہے۔ اختلاف اگر مثبت حدود میں ہو تو علم میں اضافے کا باعث ہے۔ زندگی میں اگر یکسانیت ہوتی تو بور زندگی ہوتی۔ اگر سب لوگوں کی سوچ ایک ہوتی، پسند ایک ہوتی، تو پھر سمجھیے ہر گھر میں آلو گوبھی ہی پکتی یا ایک ہی سبزی پکتی، لوگ ایک ہی طرح کا اور ایک ہی رنگ کا لباس پہنتے۔ سوچوں میں اختلاف، مزاجوں میں اختلاف،
پسند ناپسند، یہی تو زندگی کا حسن ہے۔ اگر چمن میں ایک جیسے ہی پھول ہوں تو چمن خوبصورت نہ ہوگا۔ چمن رنگا رنگ پھولوں سے سج کر ہی چمن بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی دنیا بھی ایک چمن ہی کی طرح ہے۔ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی اور دیگر مذاہب سبھی پھولوں ہی کی طرح ہیں۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس نظام کا حصہ بنیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کیجیے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ سید وجیہ الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔